بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اولیاؤہ الا المتقون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وأصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک وأصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت لمدان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا کلم دان یا نعمتیں بانٹتا جس سمت لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا میرے مولا میرے آقا میں تیرے قربان یا میرے
ساتھ ہی منشی رحمت کا کلم دان گیا نعمتیں بانٹتا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا سر وہ سر جو قدموں پہ قربان گیا نعمتیں بانٹتا جس شان گیا ساتھ ہی منشی رحمت انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد میں دنیا مان گیا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا کلم دان گیا اور آج لے کی پناہ آج مدد مانگن سے آج لے کی پناہ آج مدد مانگن سے پھر نہ مانیں گے آمد میں اگر مان گیا پھر نہ مانیں گے کیا اگر مان گیا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا کلم دان گیا رب کریم کی حمد و ثنا حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رسالت مآب میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی معزز و محتشم حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے سورہ انفال میں سے ایک جملہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے ان اولیاؤہ الا المتقون، ان کا معنی ہوتا ہے نہیں
اولیاء ولی کی جمع ہے، دوست کو کہتے ہیں۔ نہیں ہے دوست، وہ کا مطلب ہے اس اللہ کا، کوئی بھی اس اللہ کا دوست نہیں ہے، الا مگر کچھ ہیں۔ کون سے ہیں؟ فرمایا المتقون، جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ صاحب تقوی لوگ کیا ہیں؟ اللہ کے دوست ہیں۔ یہاں پہ لفظ اولیاء استعمال ہوا ہے۔ اولیاء جمع ہے ولی کی، اور ولی کے کئی معنی لغت میں استعمال ہوئے ہیں۔ کچھ معنی وہ ہیں جو از روئے لغت ثابت ہیں، اور کچھ معنی اس کے از روئے قرآن ثابت ہیں، کیونکہ قرآن کریم کے بارے میں علماء نے یہ فرمایا ہے القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن اپنے بعض جملوں کی تفسیر بعض جملوں کے ساتھ خود کرتا ہے۔ قرآن اپنے بعض جملوں کی تفسیر بعض جملوں کے ساتھ خود کرتا ہے۔ پہلے وہ معنی بیان ہوں گے جو از روئے لغت ثابت ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز کچھ ایسے معنی بھی آپ احباب کے گوش گزار کروں گا جو قرآن سے ثابت ہیں۔ سب سے پہلا معنی جو ولی کا ہے، لغت میں ایک جملہ بولا جاتا ہے اللہ ولیوں کا، اللہ ولیوں کا، یہاں اللہ تیرا ولی ہے بمعنی نگہبان استعمال ہوا ہے۔ اللہ ہمارا کیا ہے؟ ہر ایک کا ولی ہے، اس کا مطلب ہے اللہ ہر ایک کا نگہبان ہے، نگرانی کرنے والا ہے۔ یہ معنی لغت کی مشہور ترین کتاب المنجد میں لکھا ہے۔ اس معنی کے تحت علماء فرماتے ہیں اللہ کا ولی کامل جو ہوتا ہے وہ بھی اپنے مرید کی نگرانی کرتا ہے، اس کو بے راہ روی کا شکار نہیں ہونے دیتا، اور یہ بات بھی ذہن نشین رہے، یہاں جو بات میں کر رہا ہوں وہ کسی چرسی کے بارے میں نہیں کر رہا، کسی بھنگی کے بارے میں نہیں کر رہا، کسی ایسے بندے کے بارے میں نہیں کر رہا جس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو۔ میں جو بھی بات کروں گا آج کے دن اس منبر پر خالصتاً ان لوگوں کی کروں گا جو اللہ کے احکامات پر بھی عمل پیرا رہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر بھی عمل پیرا رہے۔ چرسیوں بھنگیوں کے لیے اس منبر پر کوئی جگہ نہیں ہے، ہاں ان پر لعنت بھیجی جا سکتی ہے، جتنی مرضی بھیج دے کوئی، وگرنہ جو بات میں کر رہا ہوں اس کا تعلق خالصتاً اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہے۔ آج کے فی زمانہ جتنے بھی چرسی بھنگی یا یہ جو نشہ کرنے والی مخلوق ہے اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو سید علی الخواص رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کتاب کبریت رحمان کے صفحہ نمبر 145 کے اوپر لکھا ہے لا یکمل الرجل عندنا حتی یعلم حرکات مریدہ، فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک اس وقت تک بندہ کامل ولی نہیں ہوتا جب تک کہ اسے اپنے مرید کی ہر حرکت کے بارے میں پتہ نہ ہو۔ کیا فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک جس کو کامل ولی کہا جاتا ہے وہ تب تک کامل
نہیں ہوتا جب تک اسے اپنے مرید کی ہر حرکت معنی یہ نہیں ہے غلط کام، حرکت کا معنی ہوتا ہے ہلنا جلنا۔ حرکت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ہلنا جلنا۔ تو فرماتے ہیں ہمارے نزدیک ولی کامل وہ ہے جسے مرید کے ہلنے کا بھی پتہ ہو۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ فی انتقالہ فی الاسلاب، کب ہلے؟ جب دنیا میں ہو تب ہلے، پتہ چلے مرید کو تو پیر کامل ہوتا ہے۔ فرمایا نہیں، فی انتقالہ من الاسلاب، فرماتے ہیں وہ باپ کی پشت سے حرکت کرتے ہوئے جب ماں کے شکم میں آئے، ولی کامل کو اس وقت بھی پتہ ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ کب؟ ابھی باپ کی پشت سے وہ نکلنے لگا ہے اور ماں کے شکم میں منتقل ہونے لگا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ولی کامل وہ ہوتا ہے جو اس نطفے کی بھی خبر رکھے کہ یہ حلال کا ہے، اور میں نے اس کی کیا کرنی ہے؟ نگرانی کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ وَهُوَ نُطْفَةٌ مِّن يَوْمِ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ۔ پھر ذہن میں خیال آیا کہ شاید جب باپ کی پشت میں آ گیا تو تب سے اسے پتہ۔ فرمایا نہیں، وہ اس نطفے کو اس دن سے جانتا ہو جس دن اللہ نے وعدہ لیا تھا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اے استقرارہ فی الجنت او فی النار، یعنی اس دن سے اسے یہ پتہ ہو کہ یہ جو نطفہ ہے اس نے جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے، یہ نیکوکار ہے یا بدکار ہے، اسے کس راستے سے ہم نے روکنا ہے، کس راستے پہ ہم نے اسے چلانا ہے۔ ایسے بندے کو ولی کامل کہتے ہیں۔ کب سے جانے؟ جب سے اللہ نے عالم ارواح میں ساری روحوں سے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اس دن سے جانے، پھر باپ کی پشت میں سے نکلتا ہوا جانے، پھر ماں کی شکم میں اسے آتے ہوئے جانے۔ اب جو تب سے جانے وہ دنیا میں آ کر چھوڑ دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں پر مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، میاں شیر ربانی شرق پوری رحمت اللہ تعالی علیہ کی، آپ کے ایک مرید تھے جن کے ساتھ ایک سکھنی کی دوستی ہو گئی۔ اس نے اسے اپنے گھر پہ بلایا سکھنی نے کہ آج سکھ صاحب کہیں گئے ہوئے ہیں تو تم آ جانا۔ وہ حسب وعدہ گیا ملنے کے لیے، آگے دیکھا تو سکھ موجود، وہ اس کے ساتھ لڑ پڑا، تو کہتی ہے سکھ نہیں ہے، وہ تو وہاں موجود ہے۔ یہ دن تھا بدھ کا، پھر اس نے کہا چلو کل آنا، کل اس نے نہیں ہونا، پھر جمعرات آ گئی، جمعرات والے دن پھر گئے ان کے مرید، تو پھر آگے سکھ۔ اگلا دن جمعے کا تھا تو جمعہ پڑھاتے پڑھاتے آپ نے فرمایا بیلیو خیال کیتا کرو روز روز ساڈے کول سکھ نہیں بنیا جاتا۔ کی کیتا کرو؟ خیال کیتا کرو روز روز ساڈے کول سکھ نہیں بنیا جاندہ۔ ہن باقیاں نوں تے پتہ کوئی نہیں سی حضرت صاحب گل کی پہ کردے نے، لیکن جڑا گیا سی انہوں تے پتہ سی نا۔ بس اینا ہی کیا کہ بیلیو خیال کیتا کرو روز روز ساڈے کول سکھ۔ تو مرید کی نگرانی پیر کرتا ہے۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کشف المحجوب میں ایک بات لکھی ہے، آج داتا صاحب کا عرس بھی ہے، اس حوالے سے میں یہ بات بھی آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے یہ بات لکھی ہے کہ مجھے پتہ چلا کہ فرغانہ ایک جگہ ہے، وہاں پہ ایک اوتاد رہتے ہیں۔ کیا رہتے ہیں؟ اوتاد رہتا ہے۔ ولی کامل کی ایک قسم ہے اوتاد، جس کی تدبیر سے اللہ کی زمین کا نظام چلتا ہے، اسے اوتاد کہتے ہیں۔ فرماتے مجھے جب پتہ چلا تو ان کی زیارت کے لیے میں گیا، نیت کی کہ میں ان اوتاد صاحب سے ملا۔ یہ وہ زمانہ ہے جب آپ اپنے پیر سے فراغت کی سند لے کر
اپنی منزل کی جانب بڑھنے والے تھے، یعنی لاہور تشریف لانے والے تھے، اس سے تھوڑا عرصہ پہلے کی بات ہے کہ میں نے کہا چلو اوتاد کی زیارت سے کیا کرتے ہیں، اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ تو میں پہنچ گیا، انہوں نے اپنی بیگم کو کہا کہ ایک درویش ہم سے ملنے آیا ہے، کچھ کھانے کو ہے تو پیش کیا جائے۔ تو ان کے گھر سے جو آئے تازہ انگور اور تازہ کھجوریں، اور دونوں کا موسم کوئی نہیں تھا، نہ انگور کا موسم تھا نہ کھجور کا موسم تھا، اور دونوں تازہ۔ میں حیران ہوا، یار یہ کتنے بڑے ولی کامل ہیں کہ موسم بھی نہیں ہے اور ایسے پھل مجھے یہ کھلا رہے ہیں۔ خیر میں نے کھا لیے، کھانے کے بعد میں نے کہا جی اجازت دیجیے، تو انہوں نے اجازت دیتے ہوئے پوچھا آئے کس لیے تھے؟ آئے تو میں نے عرض کیا حضور آپ کا بڑا نام سنا ہے، بڑا مقام ہے آپ کا، بڑا مرتبہ ہے، نیت یہ کر کے آیا تھا کہ آپ مجھ پر نظر کرم فرما دیں، کوئی شفقت فرما دیں تاکہ میری منزلیں آسان ہو جائیں، میں سفر پہ نکلنے لگا ہوں۔ تو وہ بزرگ فرمانے لگے تو آج آیا ہے نا کہ نظر شفقت فرماؤ، ہم فلاں دن سے تیرے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ والی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو جب انہوں نے کہا کہ ہم فلاں دن سے رکھے ہوئے ہیں نظر تیرے اوپر، وہ فرماتے ہیں میں نے سن لیا، پھر میں حساب کرنے لگا یار یہ دن کب آیا تھا۔ تو جب میں نے اپنے سال مہینے زندگی کے الٹ پلٹ کیے تو مجھے پتہ چلا یہ وہ پہلا دن تھا جس دن میں توبہ کر کے اللہ کے راستے پہ آیا تھا۔ مجھے اس دن پتہ چلا کہ میں تو آج ان کو کہہ رہا ہوں مجھ پر نظر شفقت فرمائیے، یہ تو توبہ بھی مجھے لگتا ہے مجھے انہی کی وجہ سے میسر آئی ہے، وگرنہ پتہ نہیں میں نے اس راہ کا مسافر ہونا بھی تھا کہ نہیں ہونا تھا۔ احباب ذی وقار شیخ تاج العارفین ابو الوفا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اپنی کتاب بہجت الاسرار کے صفحہ نمبر 143 پہ یہ بات بھی لکھی ہے کہ لا یکون الشیخ شیخا حتی یعرف من کاف الی الکاف، کہ شیخ اس وقت تک شیخ نہیں بنتا جب تک کہ وہ کاف سے کاف تک کی معرفت حاصل نہ کر لے۔ یہ ہوں گل راز دیئے تانوں کہ میں سمجھاواں کہ کاف کی ہوندا ہے تے کاف کی ہوندا ہے۔ اللہ اکبر۔ کاف سے مراد یہ ہے کلمہ کن جب اللہ نے فرمایا تھا۔ ایک کاف سے کیا مراد ہے؟ یہ جو کن میں کاف آتا ہے نا وہ کاف ہے، اور دوسرا کاف اس مقام کی اطلاع ہے جس مقام پہ جا کے بندے نے ٹھہرنا ہے۔ یہ دنیا تو عارضی ہے نا، یہ دنیا عارضی ہے، یہاں کوئی محل میں رہ رہا ہے، کوئی جھونپڑی میں رہ رہا ہے، حسب توفیق ہر کسی کی اپنی اپنی زندگی ہے، اپنے اپنے حساب سے جی رہا ہے، مگر یہ مسافر خانہ ہے، یہ ہماری منزل کوئی اور ہے۔ وہ کون سی ہے؟ یا تو جہنم ہے یا پھر جنت ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری تو ہے ہی جنت انشاءاللہ۔ تو ہاں اپنے اوپر کوئی ہمیں بھروسہ نہیں ہے، اللہ کی رحمت پہ بڑی امید ہے جی۔ وہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا نا کہ فضل کریں تے تھر تھر کمبن اونچیاں شاناں والے، تے فضل کریں تے بخشے جاون میں ورگے منہ کالے۔ بات اس کے فضل پہ ختم ہونی ہے۔ اعمال ہمارے جس قسم کے ہیں ہمیں چنگی طرح بڑا اچھی طرح پتہ ہے کہ اسی کی کر رہے ہیں تے کی ساڈے کول ہو رہا ہے تے اگے اسی کی کرنا ہے۔ بس اسی ایک کوئی چیز تے زندہ تے ایک کوئی چیز تے مرنا ہے، او کی یہ اللہ دا فضل تے او دی رحمت۔ اللہ تعالیٰ نو سانو امید ہے کہ ساڈے اُتے بھی انشاءاللہ العزیز اللہ دی رحمت ہوئے گی جی جی، یہ پوری امید ہے ہمیں۔ مجھے ایک بات یاد آئی، آپ کو سناؤں میں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنے صحابہ کو یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ الایمان بین الخوف والرجاء،
صحابہ ایمان ڈر تے امید دی درمیانی کیفیت دا نا ہے۔ ایمان کیڑی چیز دا نا ہے؟ بندے نو ڈر بھی ہوئے تے بندے نو امید بھی ہوئے، اس درمیان جڑی چیز ہے انہوں کی کہندے نے؟ انہوں ایمان کہندے نے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا حضور یہ ارشاد فرمائیے آپ کا ایمان کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لو وزنا ایمان و ابی بکر ما ایمان و اہل اللہ لا رجحا ایمان و ابی بکر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں فرمایا کہ اگر ایک پلڑے میں ترازو کے ایمان ابو بکر رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں آدم سے لے کر آخری بندے تک کا ایمان رکھا جائے اور ان کو وزن کے لیے اٹھایا جائے تو ایمان ابو بکر سب سے بڑھ جائے گا۔ یہ جو اتنا مضبوط ایمان آپ کا ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما گئے ہیں، ذرا یہ بتلائیے تو صحیح ہمیں یہ ایمان آپ کو ملا کیسے ہے؟ یہ ایمان آپ کو ملا کیسے ہے؟ کیسے ملتا ہے؟ کیا کیا محنتیں اور مشقتیں کرنی پڑتی ہیں؟ آپ نے مسکرا کے فرمایا بیلیا صرف دو ہی کام نے، صرف دو ہی کام نے تے وہی تے ساڈے نبی نے سانو دس چھڑے نے کہ ایک اللہ تو ڈردے رہو، دوسرا وہ دے کول امید رکھی رکھو۔ نہ ڈر چھوڑنا ہے نہ امید چھوڑنی ہے۔ تو پھر انہیں سوال کیتا حضور دسو پھر کنا ڈر دے اللہ کو؟ آپ نے فرمایا اگر قیامت والے دن اللہ اعلان کر دے کہ سارے بندے جنت ٹر جاؤ صرف ایک بندہ رہ جاوے تو مینوں ڈر لگتا ہے کہ وہ ایک بندہ میں نہ ہوں، سارے نو جنت بھیج دے اللہ صرف ایک نو روک لوے تو مینوں یہ ڈر لگتا ہے کہ وہ کتے ایک میں نہ ہوں۔ تو پوچھا جناب امید کنی ہے؟ فرمایا اللہ سارے نو کہے سارے جہنم ٹر جاؤ صرف ایک بندہ رہ جائے، مینوں اپنے رب تو امید ہے وہ ایک بھی میں ہوں گا۔ یہ چیز ہے صرف میرے پاس، میں اپنے رب سے ڈرتا بھی ہوں اور اس سے امید بھی رکھتا ہوں۔ امید بھی یہ ہے کہ سارے جہنم چلے جائیں ایک بچ جائے، تو مجھے اپنے رب کی رحمت پہ اتنی امید ہے کہ وہ ایک میں ہوں گا، اور ڈر اتنا ہے کہ سارے جہنم چلے جائیں سارے جنت چلے جائیں ایک رہ جائے تو ڈر بھی ہے کہیں وہ ایک میں نہ ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے جی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں جنہ دا مقام تے مرتبہ ہے کہ انبیاء تو بعد ساری امت تو جو سب سے اعلیٰ شخصیت ہے وہ فرما رہی ہیں کہ میں اپنے رب سے ڈرتا اتنا ہوں اور مجھے اپنے رب سے امید اتنی ہے۔ تو ہمیں بھی رسول اللہ نے کہا تھا کہ میرے صحابہ کے پیچھے چل پڑو، جس کے پیچھے چلو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو ہمارے لیے صحابہ ہدایت کا مینار ہیں، ہمارے لیے صراط مستقیم ہیں، تو ہمیں بھی صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے رب سے ڈر بھی ہے اور اپنے رب سے امید بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کب تک جناب شیخ کب بنتا ہے؟ جب تک اسے کاف سے کاف تک کا علم نہ ہو اپنے مرید کے بارے میں تب تک وہ شیخ نہیں بن سکتا۔ تو کاف سے کاف میں نے آپ کو بتا دیا، ایک کاف سے مراد ہے کلمہ کون کہہ کر جب اللہ نے کائنات تخلیق فرمائی، اور دوسرا کاف ہے جب وہ کون کہہ کر ہر چیز کو اپنے مقام پر رکھ دے گا، جس کا جو جو مکان ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ساری باتیں کیا ہوں؟ ولی کامل کو پتہ ہوں۔ یہ ساری باتیں کسے ہوں؟
میں پھر ایک بار کہتا ہوں، کچھ دوست نئے آئے ہیں، میرا بھنگیوں سے کوئی تعلق، میرا چرسیوں سے کوئی تعلق، آج کے زمانے میں جتنے ٹھگ پھرتے ہیں ان سے کوئی تعلق، ہاں میرا تعلق اس سے ہے جس کے بارے میں علامہ اقبال سے پوچھا گیا نا کہ آپ بتائیں داتا صاحب کا مقام کیا ہے، تو آپ نے فرمایا 13 صدیوں کے بعد داتا صاحب کا مقام مجھے یہ سمجھ آیا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بعد بر صغیر میں اگر کسی نے اسلام پھیلایا ہے تو دوسرا داتا علی حجویری آیا ہے۔ تو داتا علی حجویری نے اسلام پھیلانے میں وہ کردار ادا کیا ہے کہ حضرت عمر کے دور کی یاد تازہ ہو گئی۔ ان کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، ہم کسی چرسی بھنگی کے نہ ماننے والے ہیں، نہ ہی میں پہلے کہہ چکا ہوں، ہم ان پہ لعنت بھیجنے والوں میں سب سے پہلے کھڑے ہیں جی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی وجہ سے جو اصل چیز ہے اس کے اوپر گرد و غبار پڑ گئی ہے۔ ان کی وجہ سے کیا ہوا ہے؟ اکثر اوقات آپ نے سنا ہوگا کہ جناب ایک بندہ مسلمان ہونا چاہتا ہے جی، وہ پوچھتا ہے جی میں کیڑا مسلمان بنا، میں سنی بنا، میں شیعہ بنا، میں وہابی بنا، میں فلانا بنا، میں ٹمکانا بنا۔ یہ سنیا نا تسی؟ یہ اسلام دا کوئی قصور کدا قصور ہے؟ ساڈا، اونچی بولو نا بھئی، کوئی ہمارے ساتھ بیٹھ کے اگر وہ اسلام سے متاثر نہیں ہوتا تو اسلام کا قصور ہے؟ کس کا قصور ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ مجھے ایک بات یاد آ گئی، آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دے کول دو بندے آندے سن، دوویں دوست سن، ایک انہیں جو مسلمان سی تے دوسرا انہیں جو یہودی سی۔ آپ تقریر فرماندے سن نا، واعظ و نصیحت کردے سن تے وہ سنن آندے سن۔ اللہ اکبر۔ جتنی دیر وہ محفل میں بیٹھے رہتے، جب محفل سے جاتے جیسے یہودی شراب پیتا، مسلمان کو بھی وہ کہتا کہ تو بھی پی، وہ بھی پی لیتا۔ وہ اگر کوئی چوری کرنے جاتا تو مسلمان کو بھی ساتھ لے جاتا، دوست ہے نا۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ برائی جب بھی آتی ہے دوست سے آتی ہے۔ برائی کے آنے کا دروازہ کون سا ہے؟ دوست ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کبھی آپ کو ماں باپ برائی کا دروازہ نہیں بتائیں گے، یہ دوست ہی ہوتے ہیں جو آپ کو کہیں گے جناب آ ادھر چلنے آ، 2 منٹ ہی لگنے واپس آ رہے ہیں، ہو سکتا ہے ورنہ 2 منٹ آئیں تھوڑی جان ہی چلی جائے۔ تو بہرحال تو وہ جیسے کام یہودی کرتا ویسے ہی مسلمان کرتا، تھے آپس میں دوست۔ ایک دن مسلمان یہودی سے کہنے لگا یار تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہی ہو جا، تو کی کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہی ہو جا۔ تو انہیں کہا جناب 2 گلاں نے، جیڑا کام میں کرنا وہی تو کرنا ہے، تے جیڑا تو کرنا ہے وہی ساڈے کوئی فرق تے نہیں ہے ساڈے یعنی عمل اور کردار میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور دوسرا ہے تیرے اس بزرگ کا اسلام جس کی بارگاہ میں تو مجھے لے جاتا ہے، جس کی محفل میں ہم جا کے، ایک کے تیرا اسلام تے ایک کے تیرے استاد علیہ السلام، جے تیرا اسلام قبول کرنا تے وہ دے کرن دی لوڑ کیوں؟ کیونکہ وہ تیرا بھی ہو جائے تے میرا بھی وہ ہو جائے۔ جیڑا ہے تیرے استاد اللہ وہ ذرا مشکل ہے، وہ مشکل ہے۔ تو دا سن کیڑا کرنا ہے، تیرے والا کرنا ہے یا تیرے استاد والا کرنا ہے؟ اس مسلمان نو چوٹ لگی، انہوں چوٹ لگی تے انہیں اودے کول معافی منگی، جناب میرا کردار اس قابل نہیں کہ تو مینوں ویکھ کے کلمہ پڑھ لوں، تو میرے استاد نو ویکھ کے کلمہ پڑھ لے، وہی اصل نے۔ لہٰذا آج جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کا
ਉੱਚੀ ਤੇ ਬੋਲੋ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾल्लुक ऐसे ਲਈ ਲੋग ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁਸਲमान नहीं हो रहे, वगरना तो मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह जब खड़ी शरीफ में आए थे ना तो वहाँ पे सारे पता कौन थे? सिख, हिंदू, ईसाई, इस तरह के लोग थे। आप सिर्फ आए ही हैं, आप सिर्फ वहाँ पे आए हैं, डेरा लगाया है तो लोग कलमा पढ़ना शुरू हो गए। जो भी देखता कलमा पढ़ लेता। तो इतनी शोहरत हुई कि लोगों को पता चला जनाब यहाँ पर एक कोई मोहम्मद आया है, और जिसको देख लेता है वो बंदा कलमा पढ़ लेता है। उन्होंने जनाब सोचा कि वो तो मोहम्मद नहीं जिदा लोग कलमा पढ़ दे, तो लोग उन्होंने कहण भी सही जनाब तुसी साढ़े वास्ते रसूल की जगह ते आए हो, तुसी साढ़े वास्ते वही मुहम्मद हो जेड़े दीन लैके आए सन। तो आपने फिर उसकी तशरीह ते वजाहत वास्ते फरमाया मैं मुहम्मद ठग मुहम्मद, मैं मुहम्मद चोर, जिदा लोकी कलमा पढ़ दे वो मुहम्मद हो। ये किरदार होता है, ये बंदे का किरदार होता है। बोल के ना बताना पड़े किसी को कि मैं मुसलमान हूँ, हमें तो बोल के बताना पड़ता है ना कि मैं मुसलमान हूँ। क्यों? क्योंकि साडा ज़ाहरी वज़ा कता भी मुसलमानां लई नहीं, तो साड़ी बातन दी ते हालत ही खराब है ना। बातिनन ते असी बिल्कुल ही गए गुजरे हैं, अल्लाह माफ़ फरमाए। और जदों ज़ाहिर नहीं मिलता साडा इस्लाम नाल ते साडे बातिन ने कित्थों मिलना। इसलिए अज दे दौर दे जेड़े भी डब्बे डुब्बे मिले ने ना तुहानूं, इन्हां दी वजह तो असल चीज़ दे उत्ते की पै गई है। हुण असीं यही सोचने हैं जनाब दाता साहब भी शायद वो जो संजय जो बाहर भंगी पै ने, नहीं समझ आई तुहानूं। हाथ च डंडा जनाब, वाल एडे एडे, लिटां छड़ियां, कपड़े जिस्म ते कोई नहीं, सिर्फ एक मजली बनी, नमाज दा कोई पता, रोज़े दा कोई पता, हज दा कोई पता। चरस दे सिगरेट ने जनाब लोग पिलाई जा रहे हैं, पीर साहब फूकी जा रहे हैं। अफसोस उस बंदे ते नहीं है, वो ते गुमराह होना सी हो गया। अफसोस उन्हां दे उत्ते जेड़े वेख के उहदे कोल बैठे ने। अफसोस किन्हां ते? जेड़े वेख के उन्हां कोल बैठे ने, जेड़े उन्हां दी महफिल च बह रहे ने। फिर एक तो है ना कि मैं खुद गया मैं तो मैं गुमराह हो गया, यह नहीं। फिर जनाब अगे उन्होंने भी लाया, ताजे नूं भी ते माजे नूं भी ते शीदे नूं भी ते मीदे नूं। एन क्यों जी की होया? बुजुर्ग बड़े पहुँचे हुए, बुजुर्ग बड़े पहुँचे हुए ने। एक गल मैनूं याद आई है, सुनाऊं तो। असी गए हैं इधर मुजफ्फरगढ़ वाली साइड ते ना, एक जगह है बसीरा शहर उसको कहते हैं, शायद कोई यहाँ मुजफ्फरगढ़ का बैठा हो। वहाँ एक दोस्त है हमारे, तो वो हमें कहने लगे आ जाएं हमारे यहाँ ना एक मजजूब रहते हैं, आपको दिखाएं। क्या रहते हैं? मजजूब रहते हैं, आए आपकी ज़ियारत करवाते हैं, मिलवाते हैं उसको। उन्हें जनाब गड्डी कड्डी अपनी, असी 3-4 बंदे से सानू बिठाया, लै गया मजजूब साहब को। बाबा जी बैठे सन जनाब, एक बड़ी प्यारी खाट दे उत्ते बड़े बिस्तरे लगे जनाब। बाबा जी टेक लगे ने, ते मुरीद कोई इधर दबा रहा तो कोई इधर दबा रहा। असी भी जाके सलाम किया, उन्होंने दसिया जनाब साढ़े क्लास फैलो ने, तो असी इकट्ठे पढ़ते रहे हैं, तो लाहौरों आए ने तुहानू मिलने वास्ते। उन्होंने कहा जी ठीक है बह जाओ, खाना खा के जाना। खाना खा के जाना जनाब। खाना तैयार हो गया, खाना लग गया, विच जोर दी नमाज का टाइम आया। ना मजदूर साहब उठे, ना कोई मुरीद उठया। असी तो वैसे मुसाफिर सी, लेकिन ख्याल आया कि जनाब जोर दी नमाज, वो खाना पकदे पकदे विच ही जोर दी नमाज का वक्त गुजर गया। ना मजदूर उठया तो ना मजदूर का कोई मुरीद उठया। असी जनाब उन्होंने कहा सी हमें बाहर चक्कर लान चले हैं, वापस आने हैं। तो असी गए बाहर, उत्थे 2 रकात नमाज असी पढ़ी अपनी कसर।
واپس آ کے روٹی کھادی جناب. جب روٹی کھان لگے تو ہرن دا گوشت کی ہرن دا گوشت تندور دیاں روٹیاں جناب. سبحان اللہ. اسی بھی کھادی تے مجذوب صاحب بھی 8-10 روٹیاں کھا گئے. اسی انہاں کول جدوں اجازت لے کے واپس آئے تے رستے چوں پوچھدے نے جناب کہو جے لگے مجذوب صاحب. اسی کہ یار باقی تے گل ساری ٹھیک ہے پر نماز وہ بندہ ہوں جڑا سانوں لے کے گیا سو کہندا کر دتی نا وہی مولویاں دی گل کی کیتی مولویاں والی گل کر دیتی نا. اسی حیران ہوئے اسی کہڑا گناہ دا کام کر بیٹھے ہیں. پوچھیا تو یہی ہے کہ نماز کدھر گئی. وہ کہندے نے بابا جی دل دی پڑھدے نے. تانوں پتہ ہی نہیں ہے بابا جی اچھی بولو بابا جی کدی پڑھدے نے دل دی پڑھدے نے. تے اسی اودے اگے ہاتھ جوڑے خدا دا واسطے ہرن دا گوشت کھان لگیاں بابا جی نے دل دا نہیں کھایا. تندور دیاں روٹیاں کھان لگیاں بابا جی نو دل دا خیال نہیں آیا. صرف نماز ہی دل دی رہ گئی ہے. نہیں سمجھے تو اور بھائی یہ مجذوب نہیں ہے جو شریعت کو چھوڑ بیٹھے. کون کہتا ہے آپ کو جو شریعت کو چھوڑ بیٹھے اسے کیا کہتے ہیں مجذوب کہتے ہیں. اسے ولی کامل کہتے ہیں. داتا صاحب نے کشف المحجوب میں لکھا ہے جو شریعت سے ایک قدم بھی ہٹ جائے اگر وہ کتب کے درجے پر بھی ہو تو ہم اسے عام مسلمان بھی نہیں کہیں گے. کی لکھیا اچھی بولو اچھی. اے داتا صاحب دی کشف المحجوب وچ لکھیا پہ میں ذمہ دار ہاں. کی لکھیا آپ نے کہ بندہ کتب کے درجے پر ہو ایک قدم خلاف شریعت اٹھا دے تو ہم اسے عام مسلمان بھی نہیں سمجھیں گے. ولی ہونا تو دور کی بات ہے. کیڑے چکراں چ پے ہو خدا دا واسطہ جے چھڈو انہاں نوں گھروں کٹ کے کڈو گے تاں ہی تے تانوں اصل دا پتہ چلے گا. وہی گھر وچ کوئی برتن رکھیا ہوئے تے کافی عرصہ استعمال نہ ہوئے چاہے تسی دھو کے ہی رکھیا ہوئے جدوں کڈو گے اودے اوتے ڈسٹ اونچی بولو آئی ہوئے گی نا. وہ بغیر دھوتے تسی استعمال نہیں کر سکتے. تے یہی حال تے ساڈے نال ہو گیا ہے. اسی پہ گئے ہیں ڈبیاں دے چکراں چ. اسی چرسیاں تے بھنگیاں نو پیر بنا لیا. وجہ کی سی نماز انہوں بھی نہیں چاہیے تے نماز سانوں بھی نہیں چاہیے. روزے نال اودا بھی کوئی تعلق نہیں تے روزے نال ساڈا بھی. اسی تے یہی چاہنے ہیں جناب پیر لبے ہو جا جڑا سارا دن ساڈے کٹھے بہ کے چرساں بھی پیوے شراباں بھی پیوے تے بھنگاں بھی تے اسی بھی نال پیے. سانوں نہ او روکے نہ اسی انہوں گو نو لبی گو جیو جی او تے جیو جی اے تے ساڈا حال ہے. اس واسطے جڑا ہے نا جڑے ولی کاملین نے ایدا مطلب ہے نہیں کہ نہیں ہیں. اے نظریہ رکھنا بھی غلط ہے. یہ بھی اسلامی نظریہ نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النجوم امان لأہل السماء و اہل بیتی و عطرتی امان لأہل الارض. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاریاں دی وجہ نال آسمان قائم ہے. میری اہل بیت چاہے وہ نسبی ہوئے یا روحانی ہوئے انہاں دی وجہ نال زمین قائم ہے. تے جس دن تارے ختم ہو جان گے اس دن آسمان والے ختم ہو جان گے. تے جس دن زمین اتوں میری شریعت تے چلن والا آخری بندہ چلا جائے گا اس دن زمین فنا ہو جائے گی. اسی بچے ہوئے ہاں زمین محفوظ ہے تے دا مطلب ہے کوئی نہ کوئی زمین اتے ہے جی دی وجہ تو اسی ورنہ اسی بچنا کوئی نہیں. میں حدیث پڑھی ہے تواڈے سامنے کہانی نہیں سنا رہا تھا. ہے نے ایسے بندے جنہاں دی وجہ تو اج بھی زمین قائم ہے لیکن انہاں نوں لبنا بڑا کام ہے. انہاں نوں کیوں کیونکہ چائنا نے مارکیٹ اینا کچھ سٹ دیتا ہے کہ تمہیں اصل تکر پہنچ دیاں عمرہ چاہیے دیاں نے. یہ جو چائنا کی مارکیٹ ہے نا پتہ ہے نا اس نے ہر چیز کا ڈپلیکیٹ تیار کر دیا ہے. لہٰذا یہ چائنا میڈ ولی بھی ہمارے ہاں بہت سارے پھرتے ہیں. ہر چوک میں ہر چوراہے میں ہر گلی میں ہر کونے میں آپ کو ایسے بے شمار مل جائیں گے. اگر اپنی بقا چاہتے ہیں تو ان سے نجات حاصل کریں.
کیسے کریں وہ آپ کو پتہ ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔